الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، بس قابل صد احترام اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ساتھ میں صحابہ کرام کی فضیلت مختلف پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات جو بیان فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے والذین معہ، وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور ان کا آپس میں پیار ہے۔ یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس آیت کے تناظر میں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں عرض کروں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان کا آپس میں پیار ہے، وہ رحماء بینہم ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن سچا ہے، قرآن کا جو فیصلہ ہے وہ سچا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت ٹھیک ہے، قرآن مجید کا ہر حکم ہر فیصلہ درست ہے اور ٹھیک ہے۔ تجربات غلط ہو سکتے ہیں، مشاہدات غلط ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کی بات غلط ہو سکتی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ صحابہ اکرام کا آپس میں پیار ہے، اور کافروں پر یہ بڑے سخت ہیں، آپس میں ان کا پیار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ جو ہے، اس کا تعلق خاندان نبوت کے ساتھ، خاندان اہل بیت کے ساتھ بڑا واضح ہے۔ آج میں اس پر چند باتیں عرض کروں گا۔ پیار اور محبت کی نشانیوں میں سے ایک بہت مضبوط نشانی رشتہ داری بھی ہے۔ رشتہ داری جو ہوتی ہے، رشتہ دینا اور رشتہ لینا، یہ محبت کی دلیل ہوا کرتا ہے، اور آج تک یہی رواج چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی رشتہ دے رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، تو دینے والے کا بھی پیار ہے اور لینے والے کا بھی پیار ہے، تبھی یہ رشتہ قائم ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کو نکاح میں دے دی۔ آپ علیہ السلام نے وہ رشتہ قبول کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے دیا اور حضور علیہ السلام نے قبول کیا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے، اور بہت ہی اہم یہ رشتہ ہے کہ آج آپ اور ہم اگر رشتہ داریاں کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے تو نہیں کرتے نا، دیکھ بھال کے کرتے ہیں۔ اخلاق، کردار، ان کی جو ہے سیرت ہمیں پسند آتی ہے، پھر رشتہ داری کرتے ہیں۔ آج آپ اور ہم اگر رشتہ داری کریں تو ہمیں جو پسند آئے، جو ہم انتخاب کریں، اسی میں رشتہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خاندان تھا، وہ حضور علیہ السلام کا انتخاب شدہ خاندان تھا، کہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے خاندان میں اپنے لیے رشتہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے سسر ہیں۔ کیا ہیں؟ سسر ہیں۔ آگے چلیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ یہ اسماء بنت امیس پہلے حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار کے نکاح میں تھی۔ جب حضرت جعفر طیار 8 ہجری میں جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو یہ اسماء بنت امیس بیوہ ہو گئی۔ اس کا دوسرا نکاح حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو یہ اسماء ایک بار پھر بیوہ ہو گئی۔ اس کا اگلا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ تو دیکھیں، یہ اسماء بنت امیس جب حضرت جعفر طیار کے نکاح میں تھی تو اسماء بنت امیس کو جعفر طیار میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک محمد اور ایک عبداللہ۔ اور جب یہ اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد۔ پھر جب یہ حضرت علی کے نکاح میں آئیں تو حضرت علی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، عون بن علی اور یحییٰ بن علی۔
تو یہ اسما بنت امیس، دو بیٹے حضرت جعفر طیار سے محمد اور عبداللہ، ایک بیٹا حضرت ابو بکر صدیق سے محمد، اور دو بیٹے حضرت علی سے عون بن علی اور یحییٰ بن علی۔ تو دو بیٹے جعفر طیار کے، ایک بیٹا صدیق اکبر کا، اور دو بیٹے حضرت علی کے، یہ آپس میں کیا لگے؟ بولو۔ دیکھیں یہ بہت بڑی اہم پوائنٹ ہے کہ حضرت علی کے بیٹے اور صدیق اکبر کا بیٹا آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی ہوئے۔ یہ کتنی بڑی محبت ہے، یہ کتنا بڑا پیار ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کی صدیق اکبر کے ساتھ دشمنی تھی یا صدیق اکبر کا بغض حضرت علی کے ساتھ تھا، یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں۔ حضرت علی کے بیٹے اور صدیق اکبر کا بیٹا آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی ہوئے۔ یہ بہت محبت کا بہت بڑا پیغام ہے کہ علی کی اولاد اور صدیق اکبر کی اولاد آپس میں بھائی ہیں۔ آگے چلیے، یہی اسما بنت امیس جب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آخری وقت میں بیمار تھیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کرنے والی جو عورت تھی وہ یہی اسما بنت امیس تھی جو صدیق اکبر کے نکاح میں تھی اس وقت، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آخری وقت میں پریشانی کا اظہار کیا، اور وہ پریشانی کا اظہار اس طرح کیا کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی اور میرا جنازہ اٹھایا جائے گا، میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، میرا جنازہ اٹھایا جائے گا اور اس جنازے کے اوپر پردہ ہوگا، لیکن غیر محرم کی نظر اس پردے پہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا کیسا طریقہ کیا جائے کہ میرا جنازہ یوں با پردہ جو ہے اٹھایا جائے؟ حضرت اسما بنت امیس نے تسلی دے کر اور بتایا تھا کہ میں حبش کے اندر ایک طریقہ دیکھ کر آئی ہوں کہ جنازے اٹھانے کا طریقہ یوں ان کے ہاں معروف ہے کہ کھجور کی جو چھڑیاں ہیں وہ منگا کر اور ان کے پتے جھاڑ کر اور ان کی جو چھڑیاں ہیں ان کو یوں ٹیڑھا کر کے اس ڈولی کے اوپر یوں فٹ کر کے اس کے ساتھ ایک اور چھڑی، اس کے ساتھ ایک اور چھڑی یوں ملا کر اوپر سے پردہ ڈال دیا اور دکھا دیا کہ یوں جو ہے حبش کے اندر طریقہ رائج ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ نے کبھی مسکرایا نہیں تھا، یہ پہلی دفعہ ان کی مسکراہٹ ہے، جس کا سبب بھی صدیق اکبر کی بیوی ہے۔ بھائی دیکھیں، جو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ میرے جنازے پر جو چادر آئے اس چادر پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، جس فاطمہ کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ اپنے شوہر سے کہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی میرے جنازے پہ نظر نہ پڑے، وہ فاطمہ چند کھجوروں کے لیے کسی کے پاس چل کر گئی ہوں گی؟ بولو۔ یہ جو ڈونگرا چاہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا چند کھجوروں کے درختوں کے لیے وہ صدیق اکبر کے دربار میں چلی گئی، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر دو سیغے آتے ہیں کہ جس طرح کوئی آدمی کہیں اپنا مقدمہ بھیجتا ہے، کوئی آدمی بھیجتا ہے شکایت کے لیے، تھانے میں بھیجا، وڈیرے کے پاس بھیجا، نمبردار کے پاس بھیجا، پھر آخر میں بات کیوں کرتا ہے کہ جی ہم اس کے پاس بھی گئے ہیں، اس کورٹ میں بھی گئے ہیں، اس تھانے میں بھی گئے ہیں، اس کے پاس بھی گئے ہیں۔ گئے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں خود گیا ہوں، کہ میری بات پہنچی ہے، میں نے بندہ بھیجا ہے۔ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں اس عنوان پر کہ بخاری شریف میں جہاں
جاءت آیا ہے یہ مجاز ہے، اور جہاں ارسلت آیا ہے یہ حقیقت ہے۔ اور عقلاً نقلاً حضرت فاطمہ زہرا سے کوئی یہ امکان ہی نہیں بنتا کہ جس کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ انتقال کے بعد بھی جو پردہ میرے اوپر ہو اس پردے پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں آنی چاہیے، وہ کسی کے دربار میں یوں چل کر جائے اور علی کی موجودگی میں یہ ہو سکتا ہے؟ عرض کر رہا تھا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آخری وقت میں وصیت فرمائی کہ میرا غسل اور کفن وہ صدیق اکبر کی بیوی کے ہاتھوں سے آنا چاہیے۔ یہ پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت علی کی بیوی ہیں، آخری وقت میں وصیت کر رہی ہیں کہ مجھے کفن دینے والی صدیق اکبر کی بیوی ہونی چاہیے۔ بھائی یہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں، قرآن نے سچ کہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ ان صحابہ کا آپس میں پیار تھا۔ آگے چلیے، یہ اسماء بنت امیس یہ صدیق اکبر کے نکاح میں ہیں۔ ان کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے حضرت سلمہ، یہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کے نکاح میں تھی۔ اور اس اسماء بنت امیس کی ایک اور بہن ہے جس کا نام ہے ام الفضل، یہ حضرت عباس کے نکاح میں تھی۔ اور اس کی ایک اور بہن ہے جس کا نام ہے حضرت میمونہ، وہ حضور کے نکاح میں تھی۔ تو اسماء بنت امیس جو صدیق اکبر کے نکاح میں ہیں، اس کی ایک بہن حضرت سلمہ حضرت حمزہ کے نکاح میں، دوسری بہن ام الفضل حضرت عباس کے نکاح میں، تیسری بہن حضرت میمونہ یہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں۔ بتاؤ صدیق اکبر کا رشتہ حضرت حمزہ کے ساتھ کیا بنا؟ حضرت ابو بکر صدیق حضرت حمزہ کے بھی ہم زلف ہیں، حضرت عباس کے بھی ہم زلف ہیں، اور صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے بھی ہم زلف ہیں۔ صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، ہم زلف بھی ہیں۔ کتنا قریبی رشتہ ہے، کتنا قریبی تعلق ہے، اور یہ پیار والی باتیں ہیں۔ آگے چلیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن۔ کیا بھائی؟ عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کی بیوی کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ۔ یہ قریبۃ الصغریٰ جو ہے نا، اس کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے ام سلمہ، یہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کی بیوی کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ، اور اس قریبۃ الصغریٰ کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے حضرت ام سلمہ، یہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ تو دیکھیں کتنا لطف ہے کہ صدیق اکبر بھی حضور کے ہمزلف، اور صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی حضور علیہ السلام کے ہمزلف ہیں۔ کتنا یہ قریبی رشتہ ہے، کتنے یہ پیار والی باتیں ہیں۔ آگے چلیے میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن۔ اس عبد الرحمن کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے حضرت حفصہ۔ حضرت حفصہ، یہ حضرت حفصہ صدیق اکبر کی کیا لگی؟ پوتی۔ کیا لگی بھائی؟ پوتی۔ یہ حضرت حفصہ صدیق اکبر کی پوتی ہیں۔ اس کا نکاح ہوا ہے مصعب بن زبیر بن عوام کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور منذر بن زبیر بن عوام کے ساتھ۔ اس صدیق اکبر کی پوتی حضرت حفصہ کا نکاح ہوا ہے منذر بن زبیر بن عوام کے ساتھ۔ جب منذر بن زبیر بن عوام اس دنیا سے رحلت کر گئے تو صدیق اکبر کی پوتی حفصہ بیوہ ہو گئی۔
اس کا دوسرا نکاح بتاؤں کس کے ساتھ ہوا؟ بتاؤں بھائی؟ یہ صدیق اکبر کی پوتی ہے، اس کا دوسرا نکاح حضرت حسین کے ساتھ ہوا ہے۔ کہاں وہ گئے جو کہتے ہیں علی کا خاندان اور صدیق اکبر کا خاندان جدا جدا ہے؟ یہ دیکھیں خاندان علی ہے اور یہ خاندان صدیقی ہے، ان کا آپس میں پیار ہے، رشتہ داریاں ہو رہی ہیں، پوتی صدیق اکبر کی ہے اور نکاح جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ حضرت حسین ہے۔ بھئی یہ پیار ہے یا نہیں ہے؟ کہ ان کا آپس میں تو پیار ہے، ان کے خاندانوں میں بھی رشتہ داریاں ہیں، ان کی نسلوں میں بھی رشتہ داریاں ہیں۔ آگے چلیے، حضرت حسین جب شہید ہو گئے تو صدیق اکبر کی پوتی یہ ایک بار پھر بیوہ ہو گئی۔ اب یہ حضرت حفصہ، اس کے ساتھ دو نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت یہ ہے کہ یہ صدیق اکبر کی پوتی بھی ہے اور حضرت حسین کی بیوہ بھی ہے۔ اس سے بتاؤں اگلا نکاح کس کا ہوا؟ بتاؤں بھائی؟ حضرت حسین کی بیوہ، اس کا اگلا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عاصم کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہو؟ حضرت حسین کی بیوہ کے ساتھ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عاصم کا نکاح ہو رہا ہے۔ اگر یہ نفرتیں ہوتی، بغض ہوتا اور عداوتیں ہوتی تو یہ رشتہ داریاں ہونی تھی؟ ان کی تو خاندانوں میں رشتہ داریاں ہیں۔ آگے چلیے میں بتاتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد اور ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کو ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام ہے حضرت اسما، اور محمد کو ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ہے قاسم۔ یہ قاسم صدیق اکبر کا کیا لگا؟ پوتا، اور یہ اسما صدیق اکبر کی کیا لگی؟ پوتی۔ تو یہ صدیق اکبر کا پوتا اور صدیق اکبر کی پوتی، ان کا آپس میں نکاح ہوا۔ ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ام فروہ۔ جس کا نام کیا تھا؟ ام فروہ۔ یہ ام فروہ جس کے ننیال بھی صدیق اکبر ہیں اور ددیال بھی صدیق اکبر ہیں، اس ام فروہ کا نکاح ہوا ہے امام محمد باقر کے ساتھ۔ امام محمد باقر کے ساتھ۔ اور جب امام محمد باقر کے ساتھ نکاح ہوا تو امام محمد باقر کو اسی ام فروہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کی جو اماں ہے، اس کے ننیال بھی صدیق اکبر، اس کے ددیال بھی صدیق اکبر۔ تو امام جعفر صادق کے بعد جتنی بھی اولاد چلی ہے یہ خاندان صدیقی ہے، یہ خاندان صدیقی ہے۔ تو ان سے کوئی کسی کو جدا کر سکتا ہے؟ بولو، ان کا کتنا آپس میں پیار ہے، کتنی رشتہ داریاں ہیں، کتنا آپس میں ان کا تعلق گہرا ہے کہ اتنی رشتہ داریاں ہو گئیں۔ آگے چلیے، حضرت علی کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری زندگی میں خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ امام میں اگر شک پڑ جائے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ عقیدے میں گڑبڑ ہو، ہم پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن حضرت علی المرتضی نے اپنے پوری جو خلفائے ثلاثہ کی جو زندگی ہے، جو ان کے ادوار ہیں، ان کے پیچھے حضرت علی نماز پڑھتے رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نمازیں ہو گئیں یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی نا؟ یا تو دکھا دو حضرت علی جو ہیں وہ واپس آ کر پھر اپنی نماز کو ریپیٹ کرتے ہوں، دہراتے ہوں، الگ پڑھتے ہوں، یا یہ دکھا دو، یا کسی اور مسجد میں پڑھتے ہوں، یہ دکھا دو۔
حضرت علی المرتضی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرتے ہیں، پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے، نام ابو بکر بھی رکھتے ہیں۔ ایک ڈکوسلے والے نے ایک ڈکوسلا چھوڑا، اس نے کہا کہ دیکھو جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فلاں بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے کہہ رہا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فلاں بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ اے علی آپ کی مثال کعبے کی طرح ہے، تو علی ہے کعبہ، کعبے کو جو پیٹھ دے کر نماز پڑھے گا اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی۔ اس نے اعتراض کر دیا نا، ڈکوسلا بنایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی نے فلاں بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب وہ آگے ہو گئے علی اس کے پیچھے ہو گئے، تو علی ہے کعبہ، کعبے کو جو پیٹھ دے گا اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی، علی کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ میں نے کہا اس بے وقوف سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ اگر علی ہے کعبہ، کعبے کو اگر امتی پیٹھ دے تو نماز نہیں ہوتی، اگر نبی پیٹھ دے تو نماز ہو جائے گی؟ کعبے کو اگر نبی مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھے نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ میں نے کہا اگر علی ہے کعبہ، جب حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے علی کو آگے کھڑا کر کے یا پیچھے؟ بولو بھائی، پیچھے کھڑا کر کے پڑھاتے تھے نا، تو جب حضرت علی ہو گئے پیچھے تو حضور کی پیٹھ ہو گئی علی کی طرف۔ اگر علی ہے کعبہ اور نبی کی پیٹھ ہو گئی کعبے کی طرف، تو نبی کی پیٹھ اگر ہو گئی اور نبی کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر نبی کی ہو گئی تو صدیق اکبر کی بھی ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اور دوسری بات، بھائی حضرت علی کسی کے پیچھے تب ہوں گے جب کوئی علی سے آگے ہونا، حضرت علی کسی کے پیچھے تب ہوں گے جب کوئی حضرت علی سے آگے ہو، اور جو آگے ہوگا وہ امام ہوگا اور جو پیچھے ہوگا وہ مقتدی ہوگا۔ جب اس نے اپنا ڈکوسلا بنا کے امام کی نماز کو توڑ دیا، تو اگر امام کی نماز ختم ہو جائے تو مقتدی کی بچ جاتی ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر امام کی نماز گئی تو علی کی تو پھر بھی نہیں بچی نا، تو اعتراض گھما کے پھر حضرت علی پہ آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، حضرت علی المرتضی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت بھی کیے، پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور اپنی اولاد پہ نام ابو بکر عمر عثمان بھی رکھے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ اپنی اولاد پہ کوئی نام دشمنوں کے رکھتا ہے؟ اپنی اولاد پہ نام کوئی دشمنوں کے رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا نا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں پہ نام ابو بکر عمر عثمان رکھے ہیں، تو یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کسی نے کہا جی دیکھو محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے نا، ایک طرفہ تو نہیں ہوتی۔ اگر حضرت علی نے اپنے بیٹوں پہ ابو بکر عمر عثمان نام رکھے تھے تو تم یہ دکھا دو کہ خلفائے ثلاثہ نے اپنی اولاد پہ علی نام رکھا ہو، حسن حسین نام رکھا ہو، انہوں نے کیوں نہیں رکھا؟ علی نے تو رکھے، اپنے بیٹوں پہ ابو بکر عمر عثمان نام رکھے، لیکن حضرت ابو بکر عمر نے اپنی اولاد پہ علی نام کیوں نہیں رکھا؟ اعتراض سمجھ آیا؟ اعتراض سمجھ آیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نام رکھنا محبت کی نشانی ہے، نام نہ رکھنا نفرت کی نشانی۔ ایک بات، قبر سے خوشبو کا آنا حق کی دلیل ہے، قبر سے خوشبو کا نہ آنا ناحق کی دلیل۔ اگلی بات کہ آج تک دستور اور طریقہ کار یہی چلا آ رہا ہے کہ جو لوگ دنیا میں زندہ رہتے ہیں ان کے نام نہیں رکھے جاتے، جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو یا حضرت ابو بکر عمر عثمان کو جب اولاد ہو رہی تھی، اس وقت حضرت علی، حضرات حسنین کریمین تو دنیا میں زندہ تھے نا،
حضرت ابو بکر کو بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی تو دنیا میں زندہ ہیں، صدیق اکبر اپنے بیٹے پہ علی نام رکھ سکتے تھے؟ بھئی کیسے رکھیں، یہ تو دنیا میں چل پھر رہے ہیں، آج تک دستور یہی چلا رہا ہے نا۔ اور جب حضرت علی کو اولاد ہو رہی تھی اس وقت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو اس دنیا سے جا چکے تھے نا، تو علی کو اولاد ہوئی، علی نے اپنے بیٹوں پہ نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھ دیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان کے نہ رکھنے کی وجہ اور ان کے رکھنے کی وجہ، بات سمجھ آ گئی؟ تو بہرحال نام رکھنا یہ محبت کی نشانی ہے۔ ہم حیدری ہیں اور حیدر کرار کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور صدیق اکبر سے پیار ہمیں حضرت علی نے سکھایا ہے، فاروق اعظم سے پیار بھی ہمیں حضرت علی نے سکھایا ہے، عثمان غنی سے پیار بھی ہمیں حضرت علی نے سکھایا ہے۔ دیکھیں، جب حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہو رہا تھا تو حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرے کے لیے 2 شہزادے تھے، حسنین کریمین، ان کو وہاں مقرر کرنے والے حضرت علی ہیں، ان کو مقرر کرنے والے حضرت علی ہیں۔ اور حضرت علی کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو نکاح میں دی، یہ تسلیم شدہ بات ہے، اور ان کی 35 کتابوں میں اصولی، بنیادی، مذہبی جو ہے ان کی جو اہم کتابیں ہیں، اصول کافی تک، اس میں یہ حوالے موجود ہیں کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کو نکاح میں دیے۔ دل پر ہاتھ رکھو، آج جو علی کا نام لے کر حضرت فاروق اعظم پہ بھونکتے ہیں، اور قیامت کا دن ہو جائے اور حضرت علی ان سے پوچھ لیں کہ میں تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنے بیٹوں پہ ان کے نام رکھ کے اپنی بیٹی ان کو نکاح میں دے کر تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے؟ آپ اگر میرے تابعدار ہوتے میرے عمل کو تو دیکھتے۔ بھائی حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھی ہوں، بیعتیں نہ کی ہوں، اپنے بیٹوں پہ نام نہ رکھے ہوں، پھر تو یہ وہم پڑ سکتا تھا کہ شاید نفرت ہو، شاید ناراضگی ہو، شاید لڑائی ہو۔ لیکن جب یہ ساری باتیں پوری وسعت کے ساتھ کتابوں کے اندر موجود ہیں، حضرت علی نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، اپنی جو ہے بیٹوں پر نام بھی رکھے ہیں، اور اپنی بیٹی حضرت عمر کو نکاح میں بھی دی ہے۔ جب یہ تمام تر حوالے فریقین کے کتابوں میں موجود ہوں، اس وقت اگر کوئی علی کا نام لے کر اور صحابہ کو برا بھلا کہے تو یہ دھوکے میں ہے، یہ نہ صدیق اکبر کا ہے نہ حضرت علی کا ہے۔ صدیق اکبر کا علی سے پیار ہے، حضرت علی کا صدیق اکبر سے پیار ہے۔ ہم تو بھئی سب کو ماننے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، آپ علیہ السلام جنازے کے لیے تیار ہو گئے پڑھانے کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتراض کیا اور عرض کی کہ حضور میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جنازہ آپ نہ پڑھائیں، یہ منافق کا جنازہ ہے۔ حضور علیہ السلام آسمانی حکم کے پابند تھے، جب تک آسمانوں سے منع نہیں آنی تھی آپ علیہ السلام نے رکنا بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام چل پڑے، جنازہ پڑھا دیا، جنازہ پڑھا دیا، اور قبرستان تک چلے گئے، تدفین ہوتی رہی۔ حضور علیہ السلام قبر کے باہر یوں کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیتوں کو نازل فرمایا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب، آئندہ ان میں سے کوئی بھی مرے آپ نے جنازہ پڑھانا نہیں ہے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی۔ کتنے حکم ہیں؟ 2 حکم۔ کتنے حکم ہیں؟
نماز بھی نہیں پڑھانی اور قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی. یہ دونوں حکم محبت کے ہیں یا نفرت کے؟ بولو. جنازہ بھی نہیں پڑھانا، محبت پر کھڑے ہونے کا، قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے. یہ دونوں حکم محبت کے ہیں یا نفرت کے؟ اور یہ حکم حدیث میں ہے یا قرآن میں؟ قرآن میں ہے نا. تو کہتے ہیں یہ مولوی نفرت کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے کہا بھائی بالکل کرتے ہیں جو قرآن نے سکھائی ہے، اگر نہیں کریں گے تو بے ایمان ہوں گے. دین میں محبت بھی ہے، دین میں نفرت بھی ہے. یہ یاد رکھیں. آج یہ جدید دور ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. جی یہ مولوی نفرت کی بات کرتے ہیں. جی مولوی نفرت کی بات نہ کریں بھائی. دین میں محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، اور محبت نفرت کے علاوہ مکمل ہوتی ہی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ یہ 3-4 کرتے؟ سارے کرتے. حضرت ابراہیم سے محبت کرتے؟ نمرود سے بھی کرتے؟ اس سے کیا کرتے؟ کیا کرتے بھائی؟ پکی بات ہے. اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ سارے کرتے. فرعون سے بھی کرتے؟ اس سے کیا کرتے؟ بولو. کیا کرتے؟ اگر آپ حضور علیہ السلام کے دور میں ہوتے، حضور علیہ السلام سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ ابو جہل سے بھی کرتے؟ بولو. ابو جہل سے کیا کرتے؟ تو سمجھنے کی کوشش کرو. جس طرح حضرت ابراہیم سے محبت اور نمرود سے نفرت فرقہ واریت نہیں ہے، جس طرح حضرت موسیٰ سے محبت اور فرعون سے نفرت فرقہ واریت، جس طرح حضور علیہ السلام سے محبت اور ابو جہل سے نفرت یہ فرقہ واریت، اسی طرح صحابہ سے محبت اور دشمنان صحابہ سے نفرت بھی فرقہ واریت. اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا، قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے. توجہ کیجئے. اب دیکھیں قبر پر کھڑے ہونے سے کیوں روکا؟ جنازے سے کیوں روکا؟ قبر پر کھڑے ہونے سے کیوں روکا؟ جب ہم نے قرآن کو پڑھا تو قرآن کہتا ہے انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا. جس کے دل میں اللہ کا انکار ہو، اللہ کے رسول کا انکار ہو، کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر بھی اپنے محبوب کو ٹھہرنے نہیں دیتا. سمجھیے. میت قبر میں ہو، اوپر آ کر کوئی کھڑا ہو جائے تو میت اور کھڑے ہونے والے کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ 2-3 گز کا. ایسا ہی ہے نا؟ 2-3 گز کا فاصلہ ہے. تو جس کے اندر کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو اور جی اللہ کا انکار ہو، اللہ کے رسول کا انکار ہو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو 2 گز کے فاصلے پہ بھی ٹھہرنے نہیں دیتا. کوئی تو ایسے یار ہیں جو قیامت تک ساتھ سلا دیے. اگر ان کے اندر اگر ان کے اندر بھی گڑبڑ ہوتی تو رب سلاتے، لیکن قیامت تک سلا دیا ہے نا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو حضور علیہ السلام کے دین پر چلنا اور ان کی سنتوں کو اپنانا یہ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی ہے. آخری بات عرض کروں، بڑے مزے کی بات ہے، مختصر سی بات ہے. ایک کسی موقع پر کسی صحافی نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت آپ کی جماعت جب یہ کامیاب ہو جائے گی الیکشن میں تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا بھئی ہم سڑکیں بنائیں گے،
بجلی پہنچائیں گے، گیس پہنچائیں گے، سکول بنائیں گے، ہسپتالیں بنائیں گے، فرقہ واریت ختم کریں گے۔ جب میں نے کہا نا فرقہ واریت ختم کریں گے، اس نے فوراً مجھے جواب میں کہا کہ آپ اور فرقہ واریت اور ختم کریں گے؟ آپ تو فرقہ واریت بڑھاتے ہیں۔ وہ بے لگام ہوتے ہیں نا صحافی، آپ تو فرقہ واریت بڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی ہم فرقہ واریت بڑھاتے ہیں؟ بالکل آپ تو بڑھاتے ہیں، آپ ختم کیسے کریں گے؟ میں نے کہا فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں؟ لڑائی کو، نفرت کو، جھگڑے کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ میں نے کہا حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس نے کہا 63 سال۔ میں نے کہا اعلان نبوت کتنے سالوں بعد کیا؟ 63 سے 40 نکالو، باقی کتنے بچے؟ 13 سال مکے میں گزارے، 23 میں سے 13 نکالو، باقی کتنے بچے؟ 10 سال۔ میں نے کہا یہ 10 سال حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی ہے، اور ان 10 سالوں میں حضور علیہ السلام نے 27 لڑائیاں لڑی ہیں۔ تو کیا حضور علیہ السلام کی یہ مدنی زندگی فرقہ وارانہ زندگی تھی؟ تو وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا مولوی صاحب وہ تو کافروں کے ساتھ تھی۔ میں نے کہا یہ کون سے مومنین ہیں؟ کہنے لگا ایسے تو مجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم نے دیسی مولوی سے انٹرویو لیا ہی نہیں ہے، اسی لیے بھائی سمجھو یہ جو فرقہ واریت کہتے ہیں نا، ان کو خود کو پتہ نہیں ہے فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں۔ اصحاب رسول کا دفاع کرنا فرقہ واریت نہیں ہے، حضور کی جماعت کا پہرا دینا فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہ تو دین کی بنیاد ہیں، یہ دین کی اساس ہیں۔ ہم تک پورا دین پہنچانے والے یہی تو ہیں۔ قرآن ہم تک انہی نے تو پہنچایا ہے۔ سارا دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ صحابہ کے علاوہ آیا ہی نہیں ہے۔ دین کی چھوٹے سے چھوٹی بات ہو یا بڑے سے بڑی بات ہو، ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کون ہیں بھائی؟ کون ہیں؟ ایک کہنے لگا مولوی صاحب آپ کی تقریروں میں صحابہ کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، اہل بیت کی آپ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ اہل بیت کی آپ بات ہی نہیں کرتے۔ بھئی یہ ضلع کون سا ہے؟ کورنگی ہے نا، اور صوبہ کون سا ہے؟ سندھ ہے نا۔ اگر میں کہوں صوبہ سندھ والے زندہ باد، کورنگی والے رہ گئے؟ بولو کوئی ایک آدمی ایسا دکھاؤ جو کورنگی کا تو ہو لیکن سندھ کا نہ ہو۔ دیکھو کوئی بوڑھا شوڑا کوئی جو کورنگی کا تو ہو لیکن سندھ کا نہ ہو۔ بھائی جب صوبہ سندھ کو زندہ باد کہا جائے گا تو کورنگی والے زندہ باد ہو جائیں گے نا۔ میں نے کہا کوئی ایک اہل بیت ایسا دکھاؤ جو اہل بیت تو ہو صحابی نہ ہو۔ ہم جب کہتے ہیں شان صحابہ، شان صحابہ، کیا حضرت علی رہ گئے؟ کیا حضرت عائشہ رہ گئی؟ کیا حضرت فاطمہ رہ گئی؟ کیا حسنین کریمین رہ گئے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان رہ گیا؟ بھئی جب ہم صحابہ زندہ باد کہتے ہیں اس میں صحابی بھی زندہ باد ہو گئے، اہل بیت بھی زندہ باد ہو گئے۔ اسی لیے ہم نوکر کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ یہ بات سمجھ آئی؟ صحابہ کا دفاع کرو گے؟ کرو گے؟ اور دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے؟ جس طرح دشمنان ابراہیم سے بائیکاٹ ہے نا، دشمنان موسیٰ سے بائیکاٹ ہے نا، اسی طرح دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے؟ اور یہ فرقہ واریت تو نہیں سمجھو گے؟ یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ اگر یہ فرقہ واریت ہوتی تو بدر کا کیا جواب دو گے؟ احد کا کیا جواب دو گے؟ خندق کا کیا جواب دو گے؟ تبوک کا کیا کہو گے؟ یرموک کا کیا کہو گے؟ یہ تمام تر جو مقابلے ہوئے ہیں یہ اسلام اور کفر کے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم عظمت صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، یہ جذبہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔